सहरी खाकर सोने का नुकसान। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं इनके साथ क्या होता है खुद ही देख लें। सहरी अगर ना की तो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं, इन तमाम बातों का इल्म आज की वीडियो में आपको हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मशहूर रिवायत है। तर्जमा: फिर जब मौज़न फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और फजर तलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकतें यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मौज़न अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइसे नफ़ा है, इस बात से कि तलबे रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार न करो। अल्लाह ताला तलुह फजर से तलुह आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रिवायत है, तलाशी रिज़्क़ की खातिर नमाज फजर से तलुह आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रिवायत है, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो जना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तलुह आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू दाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया, तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे, तो एक बांदी आई और इसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो ना रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मी अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलूह आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तलूह आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है, और इस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ़ के तआमुल के भी खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का तरीक़ाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहते। इस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइसे नफ़ा है। आज हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर इनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं, और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो इन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत आली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ इनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کیلولا کہا جاتا ہے۔ وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کیلولا وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ صرف ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں، ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈیول متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں،
ان کی سحر و افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطاری کے شیڈیول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیاں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دھمک مان پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے، مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا آ جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بھاری بھرکم کھانے کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔